عراق میں پہلی جنگ ہے اور پہلی اذان اس زمین کے اوپر سعد بن وقاص نے دی تھی اور جمعے کی نماز پڑھائی تھی فاروق اعظم کا دور خلاف. فاروق اعظم کے پاس اور خطوط کا نظام ایسا تھا جس طرح آج ہم میسج بھیجتے ہیں نا, فاروق اعظم کی ترتیب اور ترسیل کا نظام یہ تھا کہ ہر تھوڑے فاصلے کے بعد ایک قاصد ہوتا تھا, خط یوں جاتا تھا یوں آتا تھا. کمیونیکیشن آپ دیکھیے, یہ فاروق اعظم کی طرف سے ہدایات. اب یہ ہو رہا ہے, اب کیا کرنا چاہیے, اب یہ ہو رہا ہے کیا کرنا چاہیے. مشاورت لگی ہوئی ہے, چیف جسٹس نے حضرت مولا مرتضیٰ کو بنایا ہوا ہے. یہاں پر جنگی حکمت عملی کے تحت میٹنگیں حضرت مولا مرتضیٰ سے ہو رہی ہے, حضرت عثمان غنی سے ہو رہی ہے, خالد بن ولید سے ہو رہی ہے, اور یہ تمام چیزیں گویا کہ وہاں پر ڈیلیور کی جا رہی ہے. جب خبر یہ آ گئی کہ جناب جو ہے وہ دریا سے برج کو گرا دیا گیا ہے, فاروق اعظم نے کہا سواریاں ڈالو پانی کے اندر, جاؤ آگے آگے جاؤ. دریا دجلہ آپ نے بغداد شریف جا کر دیکھا, دریا دجلہ تو صدام کے دور میں ترکی نے کاٹ دیا, یہ چلا گیا یہ چلا گیا تو کٹ گیا, دریا دجلہ تقسیم ہو گیا, کچھ ترکی کی طرف نکل گیا کچھ عراق کی طرف. لیکن وہ دجلہ جس کو اگر آپ جغرافی اعتبار سے اگر نہروں کے نظام کو پرانا پڑھے تو دریا دجلہ دریا نیل کی طرح لہریں مانتا تھا, ٹھیک ہے, اور اس کی لہریں جو ہیں اس کی لہریں سمندر کی طرح اٹھتی تھی. میں نے ملاوی لیک دیکھا ہے, ملاوی لیک افریقہ کے اندر ہے. ملاوی لیک اگر آپ ساتھ میں جا کر اس دریا کے کنارے کھڑے ہو جانا, آپ کو لگے گا نہیں یہ دریا, آپ بولیں گے سمندر ہے, اور وہ ریورس جاتا ہے. تو اس کا ذکر بھی کتابوں کے اندر کیا گیا, فرمایا اس طریقے کا جوش مارتا ہوا سمندر کے مانند دریا دجلہ تھا کہ جب ظاہر سے لہریں بن جب رہی ہے کہ گہرائی ہے اس کے اندر, لہریں ہوا کی طرف سے بن جب رہی ہے کہ اس کے اندر گہرائی ہے. لیکن آپ دیکھیے صحابہ نے کیا جب جنگ حضرت سعد بن وقاص کے پاس وہ آئے اور ان سے کہنے لگے کہ جناب برج گرا دیا گیا ہے. ابھی دیکھیں سننے والی بات, برج گرا دیا گیا ہے اور ہم آگے کیسے جائیں. تو آپ نے فرمایا آگے جاؤ اور دریا کو ہمارا پیغام دو, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیے فرمایا جا کر ہمارا پیغام دو. وہ آگے گئے اور آگے جا کر انہوں نے جناب جو ہے کہ وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر ایک آواز لگائی, وَرَوَا أَنَّ عُمَرْ بَعْثَ جُنْدًا إِلَى مَدَائِن. حضرت عمر نے مدائن کے علاقے میں, آج وہ قلعہ موجود ہے نا مدائن کے علاقے میں بغداد شریف کے قریب, کسرا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ سعد بن وقاص, سعد بن وقاص کو بنایا وہاں پر آپ نے. وَجَعَلَ قائد الجيش خالد بن ولید, اور جیش کی کمانڈ جو ہے وہ خالد بن ولید سنبھال رہے تھے. فلما بلغوا شاط الدجلہ, جب دریا کے دجلہ کے کنارے پر وہ پہنچے اور جناب جب برج نہیں تھا اوپر, ولم یجدوا سفینۃ, ایک کشتی بھی نہیں تھی, کراس کیسے کریں گے. تو پھر حضرت خالد بن ولید آگے آئے اور دیگر صحابہ آگے آئے. تقدم سعد و خالد, سعد بن وقاص آگے آئے دریا دجلہ کے کنارے پر, اور خالد بن ولید آئے اور دریا دجلہ سے کیا کہتے ہیں, یا بحرو, اے دریا. دیکھو الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانش. جس کو شعر نہیں سمجھ میں آیا تو پھر اس کو سمجھانے کے لیے کچی عقل میں سیدھی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانش, لیکن شعر یہ بنتا نہیں ہے, شعر کی نزاکت ہی. اب آپ دیکھیں دریا سے کلام کر رہے ہیں خالد بن ولید اور سعد بن وقاص, کہہ رہے ہیں یا بحرو, اے دریا, انکی تجری بامر اللہ, اگر تو چلتی ہے اللہ کے حکم سے, وبحرمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو چلتی ہے رسول اللہ کی عزت و ناموس کی وجہ سے, اور تو چلتی ہے اللہ کے حکم سے, وبعدل عمر خلیفۃ اللہ, اور عمر کے عدل جو اللہ کا خلیفہ اس وجہ سے, الا خلیتنا بالعبور, نخرے نہ کر راستہ دے ہمیں, توجہ سے سن, الا خلیتنا والعبور, راستہ دے. کہنا یہ دیکھنا تھا. خالد بن ولید نے مڑ کر کہا کیا دیکھ رہے ہو, گھوڑے اتارو, اونٹ اتارو. اب یہ تھا فعبر الجیش, جیش نے لشکر نے عبور کیا, بخیلہ, اپنے گھوڑوں کے ساتھ, وجمالہ, اپنے اونٹوں کے ساتھ, ورجالہ, اپنے مردوں کے ساتھ. کہنے لگے اب وہ ایسے جا رہے تھے, گھوڑے اونٹ دریا کے اوپر سے جا رہے ہیں, ولم تبتل حوافرها, اس طرح جا رہے تھے کہ سواریوں کے کھر پر بھی پانی نہیں لگ رہا تھا, ایسے جا. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریاست کا کمال ہے کہ اللہ نے وہ نظام ایسے ہاتھ میں دیا.